بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، لیکن جہاں انہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو رب کائنات پھر ان کو خود تسلی دیتے ہیں۔ یہی معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے عذر پیش کیے تو اللہ نے پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 15۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال، رب کائنات نے فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، فاذھبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، بڑی توجہ کے ساتھ تمہاری بات سننے والے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ اب کیسا ہرگز نہیں ہوگا؟ گزشتہ سبق یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ فرعون اور اس کے حواری مجھے قتل نہ کر دیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا، لا تخف من شیء من ذالک، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے جو کچھ بتایا ہے ان باتوں میں سے کسی بات سے نہ ڈریں، جس طرح کہ سورۃ القصص آگے آ رہی ہے۔ 35ویں آیت مبارکہ ہے، قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا يصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ کہ رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ساتھ مضبوط کروں گا اور تمہارے لیے واضح دلیل مقرر کر دوں گا، اور وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے کہ تمہارے پاس ہماری نشانیاں ہیں، نہ تم تک اور نہ ہی تمہارے ساتھیوں تک، تم اور تمہارے ساتھی غالب رہو گے۔ اور جس طرح سورۃ طٰہٰ میں 46ویں آیت مبارکہ گزری ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اس کا معنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اننی معکما بحفظی و قلاءتی و نصری و تأییدی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت کرنے والا، میری مدد، میری تائید و نصرت وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اصل میں معیت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ ملک العلم، رب ذی الجلال والاکرام کی تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ آگے بڑھتے ہیں، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، بلکہ تسلی دی کہ لن یقتلک قوم فرعون، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟
زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، لہذا فرعون کی قوم آپ کو قتل نہیں کر سکے گی، جو ہمارے دیے ہوئے معجزات ہیں وہ تمہارے پاس ہیں، وہ لو، اور یہ معجزات تم دونوں کی سچائی کی دلیل ہیں۔ امام ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حکم دونوں کو دیا گیا، لیکن خطاب پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا تھا اور اب دونوں کی باری آ گئی، تو اس لیے فرمایا اذهبا، دونوں جاؤ، تم اور تمہارا بھائی۔ اور جو نشانیاں تھیں وہ تو بہت ساری تھیں، لیکن ان میں سب سے بڑی وہ عصا تھا، ڈنڈا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے بنیادی ذمہ داری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جبکہ سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے وزیر تھے، ان کے نائب تھے، ان کے معاون تھے۔ اور یہ جو فرمایا انا معکم مستمعون، اس کا معنی یہ ہے کہ اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ فرعون کے پاس جائیں، اور آپ کو اس معاملے میں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فرعون جو کچھ بھی کرے گا میں رب کائنات تمہاری نگہبانی کرنے والا ہوں، اور اس کی چالیں اسی پر پلٹا دی جائیں گی۔ مفسرین کرام نے اس بات کو ایک اور جگہ ذرا مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ وحد تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان الفاظ سے تسلی دی کہ آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں نا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ نہ ڈریں، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، آپ کا سینہ بھی تنگ نہیں ہوگا، ہم آپ کا سینہ کھول دیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھیجیں گے۔ اور یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکا، حالانکہ اس کو شدید عداوت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو راہ سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ کہاں ملاقات ہوئی، اس بارے میں اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑی ہے طور سینا کے پاس، حوریب، وہاں پر ملاقات ہوئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ دونوں بھائیوں کو حکم تھا تو انہوں نے پھر اس حکم کی بجا آوری کرنا تھی۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو خطاب تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو، یہ دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا غیر محسوس جواب تھا، اور جو نشانیاں تھیں ان کی تعداد 9 تھی، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلالت کرتی تھی۔ اور آپ روزمرہ زندگی میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی، رب نہیں، آدمی کسی چھوٹے آدمی سے کہہ دے کہ گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رب کائنات کا یہ کہنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں، اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ڈھارس ہو گئی، ہمت اور حوصلہ ملا کہ جب اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ہمیں تسلی دے رہے ہیں تو یقینی طور پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہمیں گھبرانے کی، دل چھوٹا کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں بنیادی سبق یہی ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ پر چلیں تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے،